تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں جناب۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کر کے اللہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندے تو مانگ تو صحیح، سب قبول کروں گا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ لوگ بد دعا سے توڑتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں۔ کسی کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دو، جس کو اپنی زبان سے ایک بار اچھا کہہ دو پھر کبھی اسے برا نہ کہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مجھے بہتر کی تمنا تھی اور بہترین سے نوازا گیا، الحمدللہ۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ، اور جو تمہیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے وہی معجزوں کا راستہ ہو۔ اپنی دعا پر اعتماد کر کے، یقین کو مضبوط کر کے یہاں تک آ گئے ہو تو آگے بھی اللہ ہی لے جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے اس تک ہماری دعائیں نہیں پہنچ رہی، وہ ہمیں سن ہی نہیں رہا، وہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ ہمیں سن لیتا ہے پہلی بار میں ہی، وہ ہمیں آزمائش سے مضبوط کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش بھی تو اسی میں آتی ہے نا، جو ہمارے دل کے سب سے قریب ترین ہے۔ تقدیریں جس کے غلام ہیں، جو مقدروں کا بادشاہ ہے، جو پل بھر میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دے، جو چونٹی کے قدموں کے نشانات سے بھی واقف ہے، تو کیا وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے غموں سے بے خبر ہو سکتا ہے بھلا؟ تم نے یہاں تک اس پر یقین رکھا ہے تو آگے بھی رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے، ایسا ہونا تھا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب سے توجہ ہو جاتے ہیں تمہارے عرش والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے تمہیں لانا تھا مجھے تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ تو پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا؟ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے سجدے رائیگاں جائیں گے؟ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ آسمان تک سے زمین تک کے سب کاموں میں قادر ہے۔ تمہارے نزدیک جو کام ناممکن ہے، وہ اللہ کے لیے بس ایک لفظ کن کی بات ہے۔
لوگ جو بھی کہیں تم بس اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تمہیں گرا سکے۔ تو بس پھر اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، جلد ہی تمہارے لیے معجزہ ہوگا۔ خدا کو خدا سمجھو، پھر تیری ہر چاہ خدا کن نہ کہے تو کہنا۔ امید لگاتے ہو دنیاوی خداؤں سے اور امید توڑنے کا شکوہ خدا سے۔ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو دنیا کے آگے اور نعمتیں چھین جانے کا شکوہ خدا سے۔ تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ تو کرتا ہے وہ جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا ہے وہ جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے ایک ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ ابھی تو زندگی نے تمہیں تمہاری سب قیمتی مسکراہٹ لوٹانی ہے، ابھی صبر کا اجر ملنا باقی ہے، تو کچھ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آنا ہے اور دل نے پھر سے ہوا کی طرح ہلکا ہو جانا ہے۔ بس اسی ٹھہری ہوئی زندگی کو تھوڑا آگے بڑھنے دو، اس دھوپ اور ساون کو گزرنے دو کہ میں نے دیکھا ہے ایک کوسے قضا کو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا تمہارے یقین پہ ہے کہ تمہارا تمہارے رب پر کتنا بھروسہ ہے، کس قدر کامل یقین ہے کہ وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تمہارے لیے بہترین کا انتخاب کرے گا، کبھی گرنے نہیں دے گا، ہمیشہ تھام لے گا۔ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کر، وہ رب تمہارے دلوں کے ہر بات سے واقف ہے۔ اس اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے، جانتے ہو اللہ دینے والا مہربان ہے۔ اس ٹھوکر کے بعد اللہ نے تمہیں تھاما ہے، جانتے ہو اللہ کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں بے وجہ نہیں لاتا۔ اس صبر کے بعد اللہ کا معجزہ ہے، جانتے ہو اللہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں نوازنا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔ متعین وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔